السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ایک بڑی نفیس اور پرمغز تقریر ہم نے اور آپ نے علامہ انوار بغدادی صاحب سے سماعت کی۔ اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے کہا کہ اس جلسے کے انعقاد کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں سے ہم پیغام حسین لے کر کے جائیں، پیغام کربلا لے کر کے جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان محفلوں کو اگر ہم ایک تحریک بنا دیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا چیز تھی جس نے کربلا کے تاجدار کو مدینہ اور مکہ چھوڑ کر کربلا کی دھرتی پر جانے پر آمادہ کیا۔ تو کہنے والے نے خوب کہا ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ پہلے کسی کی فکر تباہ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ قوم تباہ ہوتی ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکر عطا فرمائی تھی، اس فکر کو لے کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے، اس فکر کو لے کر شہید اعظم چلے، اس فکر کو لے کر غوث اعظم چلے، اس فکر کو لے کر کے خواجہ اعظم چلے، اس فکر کو لے کر مخدوم سمنا چلے، اور اسی فکر کو لے کر مجدد اعظم چلے، اور اسی فکر کو لے کر مبلغ اسلام چلے۔ وہ فکر کون سی تھی؟ آج آپ اسے سمجھ کر کے جائیں تاکہ آپ اپنی زندگی میں کچھ انقلاب لا سکیں، کچھ تبدیلی لا سکیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اس فکر کی عکاسی کی ہے اور کہتے ہیں، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جس کے لیے عمر درکار ہوتی ہے۔ آپ کو اگر مسواک کرنا ہے تو آپ کے دانت ہوں گے تو آپ مسواک کر سکیں گے اور مسواک کی سنت پر عمل ہوگا۔ آپ جوان ہو جائیں گے، چہرے پر داڑھی آئے گی کہ داڑھی کے بال آئیں گے، تب داڑھی رکھ کر نبی کی سنت پر عمل کریں گے۔ آپ کا سر اس قابل ہو جائے گا کہ امامے کو سنبھال سکیں، تب اس سنت پر آپ عمل کریں گے۔ آپ بالغ ہو جائیں گے، عاقل ہو جائیں گے، تب جا کے نکاح کی سنت پر عمل کر سکیں گے۔ لیکن ایک سنت ایسی ہے جو ولادت سے لے کر وصال تک ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ سنت ہے فکر امت۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے، تب بھی اپنی امت کا درد تھا، اور ظاہری طور پر پردہ فرمائے تب بھی لبہائے مبارک پر جنبش تھی، اور رب حبلی امتی کی صدا تھی۔ اور میدان محشر میں بھی جب سب لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت بھی میرے آقا کی زبان پر امتی امتی ہی ہوگا۔ یہ وہ فکر تھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تک منتقل ہوئی، اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کے شان نزول کو سمجھو اور پھر محسوس کرو کہ اللہ کے رسول نے یہ فکر کس طریقے سے منتقل کی تھی، اور صحابہ اس فکر کے کتنے بڑے عامل تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک مسافر حاضر ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مجمع میں خطاب فرمایا، تم میں کوئی ہے جو آج میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ ایک غریب صحابی کھڑے ہوتے ہیں جن کے گھر پر وہ جانتے ہیں کہ بظاہر شاید کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن حضور کے مہمان کو اپنا مہمان بنانے کا جو شرف تھا وہ ان کے دل میں مچل رہا تھا۔ وہ غریب صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ آقا نے اجازت دی۔ وہ صحابی سرکار کے مہمان کو لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن راستے ہی میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان مہمان کو میں کیا کھلاؤں گا۔ بہرکیف
تربیت اتنی عظیم تھی، سرکار نے فکر اتنی منتقل کر دی تھی اور فکر امت کے جذبے سے ایسا سرشار کر دیا تھا کہ اللہ اکبر، کیا صحابی ہوں یا کیا صحابیہ ہوں، ہر ایک کے دل میں فکر امت موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر وہ صحابی جب اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں اور گھر جب آ جاتا ہے، دروازے پر دستک دیتے ہیں، بیوی نے پوچھا کون؟ انہوں نے جواب میں اپنا نام بتایا اور برجستہ بتایا، میں اپنے ساتھ حضور کے ایک مہمان کو لے کر کے حاضر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، دروازہ کھولا گیا، مہمان خانے میں مہمان بیٹھے اور صاحب خانہ اپنی بیوی کے پاس تشریف لے گئے اور کہا جانتی ہو آج کیا ہوا؟ محفل میں بیٹھا ہوا تھا، آقائے کریم کے ایک مہمان حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا میرے مہمان کو آج کون اپنا مہمان بنائے گا؟ تو میں نے اٹھ کر کے عرض کیا حضور میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں نے جب یہ معروضہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے اپنا مہمان میرے حوالے کیا۔ اب میں لے تو آیا ہوں، میری زوجہ ذرا یہ تو بتاؤ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے یا نہیں؟ تربیت دیکھیے، فکر امت دیکھیے، اللہ اکبر۔ بیوی نے کہا کھانے کے لیے، مہمان کے لیے تو کچھ بھی نہیں، نہ تمہارے لیے کچھ ہے نہ میرے لیے کچھ ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے صرف 2 بچوں کا کھانا موجود ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آج ہم اپنے دونوں بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دیں گے، لیکن نبی کے مہمان کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائیں گے۔ اللہ اکبر، امام اللہ اکبر، وہ صحابی رسول اپنی بیوی کے اس جملے پر بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں یہ کہتے ہیں چلو بچوں کو تو بہلا کر سلا دو گے، لیکن بچوں کا کھانا تو 2 بڑوں کو پورا نہیں ہوگا، بچوں کے کھانے کی مقدار تو بڑی مختصر ہوا کرتی ہے۔ بیوی نے کہا سنو اس کا بھی انتظام ہے، ظاہر سی بات ہے عرب کا دستور تھا تنہا مہمان کو کھانا کھلا کر کے وہ چھوڑ نہیں دیتے تھے، بلکہ میزبان مہمان کے ساتھ خود کھانا کھاتے۔ اللہ اکبر، سچویشن یہ تھی دونوں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کھانا 2 بچوں کا ہے، ایک آدمی پیٹ بھر کر کے کھا سکتا ہے، دوسرا نہیں کھا سکتا۔ بیوی نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ایک ایسی ترکیب سیٹ کروں گی جس کی بنیاد پر حضور کے مہمان بھوکے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے کہا وہ ترکیب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے، جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے گا اور کھانا جب آپ شروع کریں گے، میں دیے کی لو کو تیز کرنے کے لیے آؤں گی اور دیا بجھا دوں گی، اندھیرا ہو جائے گا، آپ صرف منہ ہلاتے رہنا اور مصطفیٰ کا مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح سے حضور کے مہمان کو جب کھانا پیش کیا گیا، انہوں نے کھانا تناول کیا۔ صبح کے وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ صحابی مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر شدید محتاجی کے باوجود، یعنی ضرورت تھی ان کو کھانے کی، لیکن کھانے کی ضرورت کے باوجود حضور کی امت کو، حضور کے مہمان کو انہوں نے فوقیت دی، ترجیح دی، خود بھوکے رہے، اوروں کو کھلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر امت والی سنت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہو تو صحابہ جانتے تھے کہ حضور کی امت کا بھلا چاہو رسول اعظم خوش ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام جانتے ہیں حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ کون نہیں جانتا شب معراج جب رسول اعظم تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا 50 وقت کی نماز جب فرض کی جاتی ہے، کیا ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام کو 5 وقت کی نماز کم کرانے کی؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ رسول اعظم کی آنکھوں میں جلوہ خدا کو دیکھنا تھا تو ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے حضور آپ تشریف لے جائیں، رب کا دیدار کر کے آئیں اور آپ کی آنکھوں میں اللہ کا جلوہ دیکھ لوں۔ لیکن وہ جانتے تھے اگر حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو تو کہتے ہیں 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، کچھ کم کرا کے آئیے۔ تو سرکار اپنی
امت کے درد کے اندر نمازیں کم کرانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے جبریل تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر، تو جبریل یہی تو کہتے ہیں آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔ پتہ چلا جبریل بھی جانتے ہیں حضور کو خوش کرنا ہے تو امت کا بھلا چاہو، موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ پتہ چلا یہ فکر منتقل ہو رہی ہے، اس فکر کو دنیا سمجھ رہی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے، حالانکہ امام حسین کو جس طریقے سے ان کی ولادت کے وقت رسول اعظم کی بارگاہ سے شہادت مشہور تھی، ویسے ہی امام حسین کے حوالے سے ان کی جنت کی سرداری بھی مشہور تھی۔ جب وہ جنت کے سردار ڈکلیئر کر دیے گئے تھے، جب وہ جنتی ڈکلیئر کر دیے گئے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کو یوں ہی گزارتے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر کیا وجہ تھی کہ کربلا امام حسین تشریف لے گئے، مدینہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، وہاں جانے کی وجہ کیا تھی؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سر دے دیتے ہیں ہاتھ نہیں دیتے، وجہ کیا تھی؟ تو یاد رکھیں قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن کہتا ہے ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ امام حسین جانتے تھے کہ آج اگر میں نے یزید کی بیعت قبول کر لی، یزید کو میں نے سپورٹ کر دیا تو برائی کے معاملے میں سپورٹ ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے، جیسا یزید کا کردار ہوگا ویسا ہی رعایا کا کردار ہوگا۔ اگر وہی کردار جو یزید کا تھا، اگر رعایا کا وہی کردار ہوتا، حضور کی امت کا وہی کردار ہوتا تو حضور کی امت جہنم کے راستے پر چل پڑتی، حضور کی امت بد کرداری کے راستے پر چل پڑتی، حضور کی امت بے نمازی ہونے میں زندگی گزارتی۔ امام حسین نے چاہا وقت آ چکا ہے کہ نبی کو اپنی امت سے پیار ہے، اپنے نانا جان کو انہوں نے دیکھا تھا کہ فکر امت میں روتے تھے، امام حسین نے بھی سوچا مجھے میرے نانا جان کو خوش کرنا ہے، میرے نانا جان کی امت کا بھلا ہمیشہ رسول اعظم نے چاہا ہے، صحابہ نے چاہا ہے، تابعین نے چاہا ہے، تو امام حسین نے بھی عزم کیا اب اگر میں جان دے دیتا ہوں تو جان دینے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ نبی کی امت سیدھے راستے کی مسافر بن جائے گی، ان کے سامنے دو قیادتیں ہوں گی، ایک یزید اور ایک امام حسین۔ اللہ اکبر، جب امام حسین کا کردار دیکھے گی، امام حسین کا اسٹینڈ دیکھے گی، امام حسین کا راستہ دیکھے گی، امام حسین کا طریق دیکھے گی تو یہ امت سمجھ جائے گی جس راستے پر نوجوانان جنت کا سردار ہے وہی راستہ صحیح ہے، اب وہ چلے گی تو یزید کے راستے پر نہیں، حسین کے راستے پر چل کر یہ جنت کی مسافر بن جائے گی۔ تو در حقیقت وہ فکر امت جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اسی فکر امت نے مخدوم سمنا کو ترک سلطنت کا جذبہ عطا فرمایا، اسی فکر امت نے غوث پاک کو بغداد کی سرزمین پر آنے پر مجبور کیا، اسی فکر امت نے سلطان الہند کو ہندوستان کی سرزمین پر آنے پر مجبور کیا، اور اسی فکر امت نے حضور مبلغ اسلام کو ہندوستان کی سرزمین سے افریقہ کی سرزمین اور قریب کوچوں میں جانے پر مجبور کیا۔ یہ فکر امت تھی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فکر امت کی بات تو کرتے ہیں لیکن فکر ذات سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہماری زبان، ہم جب بھی اٹھتے ہیں تو قوم کے نام پر اٹھتے ہیں، رعایا کے نام پر اٹھتے ہیں، لیکن رعایا کی ایک انچ فائدے والی بات نہیں ہوتی، فائدے والی بات ہوتی ہے تو ہماری ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی فکر کے علم بردار ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود کو کتنی ہی محتاجی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بھوکا رہ کر اوروں کو کھلانا یہی فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور کامیاب کون ہے؟ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کی لالچ سے بچایا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کربلا میں نفس کو لالچ دی جا رہی تھی، ہاتھ دے دو جو مانگو دے دیا جائے گا،
لیکن حسین نفس پرست نہیں تھے، خدا پرست تھے۔ امام حسین نے نفس کی لالچ کے سامنے سرنگو امام حسین نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ اعلی حضرت نے نفس کی شرارت کے بارے میں جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ امام حسین بھی جانتے تھے کہ نفس دشمن ہے۔ اعلی حضرت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر اور کامیابی کے مزدہ جاں فضا کے حوالے سے یہی بتایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نفس سے دشمنی کرو، یہ بہت بڑا دشمن ہے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے امام حسین کو نفس آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن امام حسین نے نفس کی ایک نہ سنی، نفس کی ایک بات پر توجہ نہیں دی۔ اللہ اکبر، 6 ماہ کا بچہ شہید ہو رہا ہے، ہونے دیا، لیکن غلط حکومت یا غلط طریقے سے کسی بھی طریقے سے اقتدار ملتا ہو، امام اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اگر کسی علاقے کی گورنری مل جائے، کسی علاقے کی بادشاہت مل جائے، حسین نہیں چاہتے تھے کہ اس گورنری کو میں اپنے سینے سے لگاؤں جو باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نصیب ہو سکے۔ امام حسین نے نفس کی خواہش کو ٹھکرا دیا اور اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اپنے نفس کو شرارت سے بچایا، لالچ سے بچایا۔ تو قرآن کہتا ہے جو نفس کو لالچ سے بچا لیا گیا، جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ جتنے بھی انسان ناکام ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے ہیں، وہ نفس کی لالچ کے شکار کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بارگاہ سمدیت میں ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے اللہ نفس کی لالچ سے مجھے بچا۔ ان سے کہا گیا آپ ہمیشہ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں نفس ہی کی لالچ چوری بھی کرواتی ہے، نفس ہی کی لالچ گنڈا گردی بھی کرواتی ہے، نفس ہی کی لالچ حرام کی طرف بڑھاتی ہے۔ میں نے اسی لیے نفس کے حرص سے بچنے کی دعا کی ہے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں اور کامیاب ہو سکوں۔ آج کے اس اجتماع کے اندر، آج کے اس پروگرام کے اندر ہمیں یہ درس لے کر کے جانا ہے، صرف اپنا فائدہ نہ سوچو، حضور کی امت کا فائدہ سوچو۔ یہ پیغام کربلا کا ہے، اگر جان دے کر بھی حضور کی امت کا بھلا ہوتا ہو تو حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، آپ جانتے ہو جب آپ کسی امت کا بھلا چاہنے کی کوشش کرتے ہو، جب امت کی بھلائی کے لیے قدم اٹھاتے ہو تو صلہ کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ الترغیب والترہیب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، کل بروز قیامت ایک شخص کے اعمال نامے کو میزان پر رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اعمال نامے کے اندر گناہ کی کثرت کی بنیاد پر اس کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا، گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میرے اس امتی کی بخشش فرما دے، اس لیے کہ یہ میرے امتی کے نام اعمال کے اندر گناہ زیادہ ضرور ہیں لیکن اس کی ایک نیکی ایسی ہے جس کی وجہ سے میں سفارش کر رہا ہوں، اور وہ نیکی یہ ہے کہ زمین پر میرا ایک امتی پریشان تھا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہ چند قدم چلا تھا، مولا اس نے دنیا میں میری امت کی پریشانی دور کی، آج میں اس کی پریشانی کی دوری کی سفارش کر رہا ہوں۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، حضور کی امت کا بھلا چاہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی۔ کربلا سے یہی درس مل رہا ہے کہ حضور کی امت جہنم میں جانے سے بچ جائے، اس کے لیے تابدار کربلا نے سب کچھ قربان کر دیا، سیدھے راستے کی مسافر یہ امت بن جائے، اس کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کیا۔ یہ درس لے کر کے جاؤ، بھلا چاہو بھلا ہوگا، لوگوں کی بھلائی کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسدار بنائے اور ہماری ذات کو دوسروں کے لیے رحمت بنائے، دوسروں کے لیے زحمت نہ بنائے، اور فکر امت میں ہمیں اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔